رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج 25 ماہ رمضان دوبارہ النور چینل کے ذریعے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان موضوع حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے خطبے میں کیا ارشاد فرمائیں گے، اور پھر گزارش یہ کی ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ انبیاء کے تبرکات بھی آپ لائیں گے، اور ان تبرکات میں حضرت رسول خدا کا علم، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کا عصا اور پتھر، اور باقی بھی بہت ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ لائیں گے۔ اور جب امام تشریف لائیں گے تو مولا اس وقت کھڑے ہوں گے کعبے کے دروازے اور جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے، جو دیوار ہے، اس دیوار کے ساتھ امام اپنی ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے، اور امام علیہ السلام خطبہ دینے کے بعد جب بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو امام علیہ السلام کے ہاتھ پر جو سب سے پہلے بیعت کرے گا وہ عرش سے حضرت جبرائیل نازل ہوں گے، اور امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ بیعت کریں گے، اور بلند آواز سے کہیں گے کہ البیعۃ للہ، کہ جو بیعت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور تشریف لانے کے بعد اسی دن، یعنی ابھی آپ حالات دیکھ لیں کہ اس سرزمین پر بہت ساری کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ امام زمانہ تشریف نہ لائیں، یا آئیں تو ہم ان سے جنگ کریں، یعنی شدت ہے وہاں پر امام کے ساتھ لڑنے کے لیے، امام کے مخالفین بہت زیادہ ہیں اس سرزمین پر۔ تو جب امام تشریف لائیں گے تو کتب میں موجود ہے کہ امام کے آتے ہی اسی دن سارا مکہ امام کی اطاعت گزاروں میں آ جائے گا، یعنی امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ پورے مکے پہ چھا جائے گی۔ اور جب تشریف لائیں گے تو جو سب سے پہلا کام با اختلاف روایات لکھا ہوا ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ امام علیہ السلام مسجد الحرام کو اس کی اصل شکل میں لے کر آئیں گے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد تعمیر کی تھی تو اس وقت اس مسجد کو کسی اور طریقے سے بنایا گیا، بعد میں وقت گزرتے گئے مسجد کی توسیع ہوتی گئی، تو توسیع ہونے کے ساتھ ساتھ جو اصل اساس تھی مسجد کی وہ ختم ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس مسجد الحرام کو اپنی پرانی اساس پر، یعنی پرانی شکل پر، جہاں جیسے حضرت ابراہیم نے بنائی تھی اسی شکل پر تعمیر کریں گے، کیونکہ روایات میں ہے کہ کیونکہ یہ پہلے جو مسجد حضرت ابراہیم نے بنائی تھی وہ صفا و مروہ کے درمیان موجود تھی، لیکن بعد میں توسیع ہوتی گئی تو مسجد کی اصل اساس جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ امام تشریف لائیں گے تو مسجد الحرام کو اس کی پرانی شکل میں لے کر جائیں گے، اور پھر جو دوسرا کام امام کریں گے وہ مقام ابراہیم کو اصلی مقام کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں، کبھی آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں یا اپنے تصویروں میں دیکھا ہو، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ بالکل کعبے کے تھوڑا سا سامنے ایک مقام ابراہیم ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ یعنی جب شیعہ حضرات کعبے کا طواف کرتے ہیں تو وہ اس کعبے کی دیوار اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام آ کر مقام ابراہیم کو اس کی اصل شکل پر لے جائیں گے،
یعنی جس کا اصلی مقام تھا جہاں پر وہ رکھا گیا تھا، بعد میں پھر وہ اسے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھا اور اسے خلیفہ ثانی نے اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر اسے دوسری جگہ پہ رکھا۔ پھر جب خلیفہ سوئم قتل ہوئے اور امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اقتدار آیا تو آپ نے دین میں ہر قسم کی زیادتی اور بدعت کو ختم کرنے کی ٹھان لی اور ہر چیز کو وہ مقام دینے کا فیصلہ کر لیا جو رسول خدا کے زمانے میں اس چیز کا اصل مقام تھا۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مقام ابراہیم کو اس کی اصل جگہ پر لے جانا۔ لیکن جب امام علیہ السلام نے مقام ابراہیم کو تبدیل کرنا چاہا تو منافقین اس کام میں رکاوٹ بن گئے، کہ جو کہ ہر کام میں رکاوٹ بنتے تھے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے یہی بہتر سمجھا کہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو، خاموشی اختیار کی اور دوسرے امور دینی میں مشغول ہو گئے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے وہیں رہنے دیا۔ تو امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو مکہ کی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ آپ مقام ابراہیم کو واپس اس کی اصل جگہ پر لے آئیں گے۔ اس اقدام سے بھی حاجیوں کے لیے طواف کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت رکن اور مقام کے درمیان طواف واجب نہیں ہوگا، بلکہ خانہ کعبہ کے گرد ہی طواف کرنا کافی ہوگا۔ اور ایک اور کام جو امام علیہ السلام آ کر کریں گے وہ بہت غور طلب کام ہے، کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ جب ہمارا قیام کرے گا تو بنی شیبہ کو پکڑ کر ان کے ہاتھ کاٹے گا اور انہیں لوگوں میں پھرائے گا اور کہے گا کہ یہ خدا کے چور ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور فرمائیں گے کہ یہ خدا کے چور ہیں۔ اب یہ بنی شیبہ کون تھے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے، یعنی کعبہ کی چابیاں جو تھیں وہ ان کے ہاتھ میں تھیں، تو یہ پھر اسی پر قابض ہو گئے۔ پھر یہ جب ایک مرتا تھا تو دوسرے کو دے جاتا تھا، دوسرا مرتا تو تیسرے کو دے جاتا، یعنی ان کعبے پر انہوں نے اپنی سرداری قائم کی ہوئی تھی۔ اور یہ جو بھی لوگ خانہ کعبہ کے لیے نظر و نیاز دیا کرتے تھے، اموال دیا کرتے تھے، ہدیہ دیا کرتے تھے، تو یہ لوگ اس کو چوری کر لیتے تھے اور اپنے مصرف میں لے جاتے تھے، جہاں دل کرتا تھا اسے خرچ کرتے تھے۔ تو جب امام تشریف لائیں گے تو انہی بنی شیبہ کے ہاتھ کاٹیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ خدا کے چور ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے گھر میں چوری کی ہے۔ اور ہاتھ کاٹ کر امام مجمع میں اس لیے پھرائیں گے تاکہ ہر چور یہ دیکھ لے کہ چور کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہی۔ جب امام علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، خدا کرے ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہو، تو یقیناً آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ تب ہی شریعت کا نفاذ صحیح معنوں میں ہوگا۔ وہ شریعت جو اللہ نے بھیجی اور رسول خدا لے کر آئے، ائمہ طاہرین اس شریعت کے محافظ ہیں۔ تو امام علیہ السلام آ کر جو مکہ میں پہلی تبدیلیاں لائیں گے، ان میں مستحب طواف کو بھی روکا جائے گا اور حضرت ابراہیم کا مقام بھی تبدیل کیا جائے گا، حجر اسود کی بھی تبدیلی کی جائے گی اور بنی شیبہ کے ان چوروں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ دعا گو ہوں خداوند کریم ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت پر اور شریعت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام یا علی مدد۔ رمضان